اگر تم گھڑ سکتے ہو، میں نے گھڑا تو تم بھی گھڑ لو ایسی 10 صورتیں. پھر اگر وہ نہ جواب دیں تمہیں، تو جان لو یقیناً نازل کیا گیا یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ، اور یہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس کلام کو اتارنے کا حق صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اور کیا اب تم مسلمان ہونے والے ہو؟ کیا اب مانو گے؟ اب فرما بردار ہوگے کہ ابھی بھی اڑے ہی رہوگے؟ جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، تو ہم پوری پوری اس کو دیں گے، اس کے مالوں کا بدلہ، اور اس دنیا میں اس میں ہم کچھ کمی نہیں کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوشش کرتا ہے دنیا میں وہ بہترین پاتا ہے. آپ سارے پورے یورپ کو دیکھیں، ادھر ساری سائڈوں پہ دیکھیں، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے کہ وہ دنیا کی کوششیں کرتے ہیں. اور دنیا یہ اکثر آ رہا ہوتا ہے جاپان کی، یہ جاپان نے ایجاد کیا، یعنی انسان دیکھ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. میں تو پرسنلی بہت مطلب ہوتی تھی یہ کہ کیا چیز ہے یہ لوگ، کیسی کیسے فرنیچر، کیسی کیسی چھوٹی سی جگہ پہ کتنا کتنا کچھ یہ لوگ بناتے ہیں. تو بس وہ دنیا کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یبخسون، ذرا بھی کمی نہیں کی جاتی ان کی، ان کو دنیا پہ تحاشا دی جا رہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے. محنت کر رہے ہیں نا، وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھرپور دے رہے ہیں ان کی محنت کا صرا. جو محنت کرے گا اور جو جس میں محنت کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں محنت نہ کریں، ہم بھی کریں، ہم بھی جاپان سے اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں. تو جاپان والوں کے پاس کوئی خاص چیز ہے؟ پتہ نہیں، میں خیال جاپانی کے لیے نا کہ ان لوگوں نے بس سٹینڈز پہ مشینیں لگا دی ہیں کاغذ بنانے کی، کہ جیسے اب آیا انسان ٹائم پہ آیا، بعض دفعہ ٹریفک میں یا کسی بھی وجہ سے ایک بس نکل گئی، اب دوسری کا ویٹ، وہاں تو آپ کو پتا ہے ٹائمنگ کے حساب سے ہے اور ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پہ مشینیں لگا دی ہیں کہ آپ اتنی دیر وہاں پہ کاغذ بنائیں. جتنے آپ کے 10 بن گئے، 15 بن گئے، 20 بن گئے کاغذ، آپ کی بس آ گئی ہے، آپ نے جیسے اسٹاپ کیا اتنی آپ کی ارننگ ہو گئی. آپ کو وہ جتنے بھی سکے ان کے بنے وہ آپ کے اتنے پیسے نکل آئیں گے، آپ وہ پیسے جیب میں ڈالیں، اپنی بس پکڑے اور جائے. یعنی آپ نے کما بھی لیا اور اپنا ٹائم ویسٹ بھی نہیں کیا، اور گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہو گیا. یعنی ایک ان کو اسپیشل کوئی ہائر نہیں کرنے پڑے بندے، اور وہ کھڑے کھڑے وہاں پہ جو لوگ ہی ہیں جو مسافر ہیں انہوں نے ہی یہ کام کر دیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک آئیڈیا ہی تو ہے، کوشش ہے نا. تو اگر ہم بھی کریں گے تو یقیناً ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. یہ تو کوشش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، ان کے لیے آخرت نے نہیں ہے، ان کے لیے پھر آخرت ہاں مگر صرف آگ ہے ان کے پاس، اور برباد ہوا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس دنیا میں، اور وہ سب ضائع ہو گیا جو وہ عمل کرتے تھے. پھر کیا یعنی کوئی اگر اچھا عمل کر بھی لیا بغیر ایمان کے تو وہ بھی ضائع ہو گیا. کیا پھر طالب دنیا والا شخص وہ جو ہو واضح دلیل پہ اپنے رب کی طرف سے، وہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. اس کے پیچھے ایک شاہد گواہ ہے، اور اس اللہ کی طرف سے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات میں، اس حال میں کہ وہ پیشوا اور رحمت والی ہے. یعنی تورات بھی کیا تھی؟ وہ امام تھی، امام بنے تھے تورات والے، پہلی شریعت ملی تھی اور وہ رحمت بھی تھی. یہی لوگ ہیں ایمان، جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن کے ساتھ، اور جو کوئی کفر کرے اس کے ساتھ گروہوں میں سے تو اس کے لیے تو پھر آگ ہی کا وعدہ ہے. لہٰذا آپ شک میں نہ ہو ان سے، بلا شبہ یہ قرآن تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. یعنی پہلے کیا آئی تھی؟ تورات آئی تھی، پھر انجیل اسی کو لے کے آئی، پھر اب قرآن آ گیا. تو جو کوئی اس پر ایمان لے آیا وہی فلاح پا گیا. تو جو کوئی کفر کرے تو ان کے لیے پھر آگ ہی کا وعدہ ہے. اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، اور وہ کہیں گے یعنی فرشتے گواہی دیں گے ان پر کہ اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا تھا اپنے رب کی بات کو. اللہ اگار ہو، خبردار ہو جاؤ، لعنت کی ہے اللہ نے ظالموں پر. اور وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور وہ تلاش کرتے ہیں کجی، اور وہ لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے آخرت کا. یہ لوگ نہیں تھے کہ عاجز کرتے زمین میں، اور نہیں تھا ان کے لیے یہ کہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہوتا. ان کو دگنا دیا جائے گا عذاب. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو خود بھی رکتے تھے، دوسرا لوگوں کو بھی روکتے تھے. خود بھی نہیں مان لاتے تھے، کجیاں تلاش کرتے دوسروں کو بھی کہتے تھے. کیا ہے اس میں؟ وہی باتیں سننے روز چلی جاتی ہو. خود بھی روکتے دوسروں کو بھی روکتے، اس لیے ڈبل ہو گیا نا. ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. اور نہ تھے وہ استطاعت رکھتے سننے کی حق کو، اور نہ ہی وہ حق کو دیکھنے کی استطاعت رکھتے تھے. یعنی ان کے اندر اتنی تھی ہی نہیں کہ یہ حق سنتے یا حق دیکھتے تو اس کو قبول کر لیتے. جب آپ نیگیٹو سوچ کے ساتھ کہیں جائیں گے نا تو آپ کو ہر چیز نیگیٹو ہی نظر آئے.
जिस रंग की ग्लासेस लगाएंगे वही रंग दुनिया का नजर आएगा बाहर का। तो जब आए खजियों के लिए तो फिर अल्लाह का हक कैसे समझ आएगा, कैसे नजर आएगा? यही वो लोग हैं जिन्होंने खसारे में डाल दिया अपने आप को और गुम हो गए इनसे, जो वो घड़ा करते थे, यानी जो जो ये कजियां तलाश करते थे, जो इसमें घड़ते थे, और रोजे क़यामत वो सब सब इनके सामने आ जाएगा। गुम हो जाएगा उनसे सब कुछ जो इन्होंने दूसरों को वरगलाने के लिए और खुद को दीन से रोकने के लिए घड़ा था। यकीनन बिलाशुबा वो लोग आखिरत में वही सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक और उन्होंने आजिज़ी की अपने रब की तरफ, ये लोग जन्नती हैं, हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे। मिसाल दो फरीकों की, अब दो दो ग्रुपों की मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं, अंधे और बहरे के, देखने और सुनने वाले की। यानी दो लोगों की मिसाल, दो ग्रुपों की, दो ग्रोहों की, यानी मोमिन और काफिर। इनकी मिसाल कैसी है? जैसे एक अंधा और एक बहरा हो, एक देखने वाला और एक सुनने वाला हो। बराबर हो सकते हैं? बहरा और सुनने वाला कभी बराबर हुए हैं? अंधे और देखने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? हमने अगर मुलाजिम ही रखना हो तो हम रखेंगे किसी अंधे को मुलाजिम? क्यों? इसलिए कि उसको तो कुछ नजर ही नहीं आएगा तो हमें करके क्या देगा? अल्लाह ताला फरमाती है ये जो कुफ्र पे है ना, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, आंखें कान होते हुए भी कुछ नहीं देखते। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं मिसाल में? नसीहत क्यों नहीं पकड़ते हो? यानी एक 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 लफ्ज से अल्लाह ने पूरी नसीहत कर दी, नसीहत क्यों नहीं पकड़ते हो? गौर व फिक्र नहीं करते हो इस बात पे कि नहीं हो सकते बराबर? जो जो तुम्हारा दिल चाहे तुम अपने लिए बातें घड़ लो, लेकिन ये बराबर नहीं हो सकते। ईमान वाला और बगैर ईमान के बराबर नहीं हो सकते। अलबत्ता तहकीक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। उस नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक मैं तुम्हारे लिए डराने वाला हूँ, कुल्लम कुल्ला मैं बता रहा हूँ, वाज़ेह दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ। क्या ये कि ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की, बिलाशुबा मैं तो तुमसे डरता हूँ बड़े दिन के हिसाब से। तो उसके सरदार, उसके कौम के सरदारों ने उससे कहा, जिन्होंने कुफ्र किया था, नहीं हम देखते तुझे अपने में एक बशर, तू तो हमारे जैसा एक इंसान है और हम तो नहीं पे इत्तबा करते तेरी, मगर इन्हीं लोगों ने कि क्या अल्लाह ने तुझे चुना कि जो हमारे इलाके के, हमारे कौम के सबसे कमतर लोग हैं वो तेरी पैरवी करें, यानी गरीब, गुरबा, मजदूर, काम वाले, इस तरह के लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा कम तरीन अराजिलुना, जलील लोग हम में से जो कमतर लोग हैं वो तुम्हारी पैरवी करते हैं। तो हम तो तुम पर कोई फजल नहीं, अपने आप के अपने सामने तुम्हारे लिए कोई फजल नहीं पाते। क्या क्या फजीलत है तुम्हें जो हम तुम्हारी पैरवी करें? बल्कि हम तो तुम्हें झूठा ही समझते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम के लोगों, देखो तो सही, अगर मैं वाजिया दलील पे हूँ अपने रब की तरफ से और मुझे अल्लाह ने रहमत दे दी, यानी नबूवत दे दी अपने पास से, और फिर वो पोशीदा कर दी गई दलील तुम पर, यानी तुम्हारे लिए नहीं चुना अल्लाह ने तुम्हें नहीं चुना, मुझे चुन लिया, तो क्या तुम जबरदस्ती तुम पर क्या जबरदस्ती ईमान चिपका दूं मैं, जबकि तुम इसको नापसंद करते हो? मतलब तुम ईमान लाना पसंद नहीं करते तो अल्लाह ताला तुम्हें इतने बड़ा दर्जा कैसे दे देता? अल्लाह ने मुझे चुना, मुझ पर रहमत की, तुम इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि ये ईमान का पहला दर्जा है कि नबी को और नबी की बात को माना जाए। पहले तो ये नबी को माने कि हाँ ये अल्लाह के भेजे हुए हैं, ये ईमान। फिर उसके बाद उनकी बात सुनी जाए और उस बात को माना जाए। तो तुमने किस तरह, मैं तुम्हारे ऊपर क्या ईमान को मैं चिपका दूं? ये नुलजिमुकुमुहा का मतलब होता है चिपक जाना। ये मुल्तजिम भी है ना, इसी से ही है वो। तो उससे हम कहते हैं ना, चिपक चिपक के इंसान बात करे मुल्तजिम से, तो यानी उनको उसको वहां उसके साथ चिपकना चाहते हैं, दुआएं करना चाहते हैं। मौका जिसको मिल जाता है अल्लाह जिसको दे देता है। तो क्या मैं तुम, यानी इसका इससे मतलब क्या है कि चिपक जाना किसी चीज से, तो क्या मैं ईमान तुम्हारे साथ चिपका दूं? ए मेरी कौम, नहीं मैं मांगता तुमसे कोई तबलीग, इस तबलीग पे कोई माल, मेरा अजर तो मेरे अल्लाह ही के पास है, और नहीं है, नहीं हूं मैं धुतकारने वाला, और नहीं मैं धुतकारने वाले इन लोगों को जो ईमान लाए, बेशक वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और लेकिन मैं देखता हूँ तुम्हें ऐसे लोगों में कि तुम तो जहालत ही बरतते हो। यानी तुम ऐसे लोग हो जिनको मैं देख रहा हूं वाजिया जहालत करते हुए, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि अल्लाह ने तुम्ही में से एक नबी चुन लिया।
اور اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا اللہ سے عذاب میں؟ یعنی اگر اللہ عذاب لے آئے تو تم میری مدد کرو گے؟ اگر اللہ نے مجھے دھتکار دیا، اللہ نے، میں تمہارے کہنے پہ ان جن کو تم ذلیل لوگ، کمتر لوگ کہہ رہے ہو، میں ان کو دھتکار دوں، تو اگر اللہ نے میری پکڑ کر لی، تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو، تو تم مجھے چھڑاؤ گے؟ کوئی چھڑوا سکتا ہے رب سے؟ اور نہیں میں کہتا تم سے کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کو، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیتی ہیں، وہ حقیر نہیں ہیں، تم انہیں حقیر سمجھ رہے ہو، وہ تو ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، وہ کیسے حقیر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز میں تو نہیں ایسا سوچتا کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دیتا، یہ تو تمہارا خیال ہے نا، کیونکہ تم اپنی نگاہوں میں ان کو حقیر سمجھو، تم سمجھ رہے ہو یہ میری بات کر رہے ہیں تو یہ حقیر ہے، جبکہ یہ حقیر نہیں ہے، اور میں نے تم سے کوئی دعوے نہیں کیے، میں نے سوائے نبوت کے دعوے کا میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ میں غیب کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو کوئی بھلائی نہیں ملے گی۔ اللہ خوب جانتا ہے جو بھی کسی کے دل میں ہے، جو تمہارے نفسوں میں ہے نا، اللہ خوب جانتا ہے، میں تو بلا شبہ اگر میں ایسا سارا کچھ سوچوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نو تو نے بہت جھگڑا کیا، اس وقت سے جھگڑا کر رہے ہیں، بات 100 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 250 سال، آپ دیکھ لیے کوئی چھوٹی سی مدت نہیں ہے۔ تو کیا کہا، سارا نچوڑ کیا نکل رہا ہے، نو تو نے بہت جھگڑا کر دیا ہم سے، بہت جھگڑا کیا تم نے، لہٰذا اب تو ہم پہ وہ عذاب ہی لیا جس کا تو وعدہ ہم سے کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یقیناً آئے گا تم پر عذاب اللہ کی طرف سے، مگر اگر اس نے چاہا، اور نہیں ہو تم اس کو عاجز کرنے والے، یعنی جب اللہ چاہے گا تبھی آئے گا، اگر تم نہیں باز آؤ گے تو آئے گا، ہاں تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ میں تو ایک انسان ہوں، میں تو ایک بشر ہوں، میں تو نہیں لا سکتا، لیکن جب اللہ لائے گا تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، میں تو عاجز ہوں لیکن اللہ تو عاجز نہیں ہے، اور نہیں نفع دے گی تمہیں میری نصیحت، اگر میں چاہوں یہ کہ میں نصیحت کروں تمہیں، اگر ہو اللہ ہی چاہتا یہ کہ وہ گمراہ رکھے تمہیں، یعنی میں جتنی بھی نصیحت کر لوں، بس ایمان وہی لائیں گے جس کے لیے اللہ شرح اسلام کرے گا، شرح صدر کرے گا۔ میں جتنی چاہے نصیحتیں کرتا ہوں، 950 سال تبلیغ کی، اور چند لوگوں کے علاوہ ایمان نہ لائے، تو کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر اللہ نے تمہیں گمراہ رکھنا ہے نا، تو پھر اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اور وہی تمہارا رب ہے۔ اب اللہ کیا، اللہ خود گمراہ رکھ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہی بات ہے، سے مست ہو رجال اللہ تم السماء والابصار والافئدہ، غور و فکر کرو نا، کیوں نہیں غور کر رہے ہو کہ یہ بندہ 950 سال ہو گئے اس کو ایک ہی بات کرتے ہوئے، ہم ذرا رک کے سوچ ہی لیں، ایک لمحے کے لیے ہم سوچ تو لیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے شاید یہ ممکن ہی ہو سب کچھ، تو جب اس حد تک تم بگڑ گئے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی توبہ نعوذ باللہ کسی سے دعوت تو نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ دیا قرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، اچھا ہے میرا جرم ہے نا مان گھڑا ہے، تو میرا جرم مجھ پہ رہنے دو، میں بری و ذمہ اس سے ہوں جو تم جرم کرتے ہو، اور میرا جرم میرے پہ ہے، تمہیں نہیں اس کا عذاب آئے گا۔ اور وہی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، یہ بات کہ بے شک شان ہے، یہ شان یہ ہے، ہرگز نہیں ایمان لائے گی تیری قوم سوائے اس شخص کے تحقیق جو ایمان لا چکے، بس تم غم نہ کرو۔ یعنی بیچ میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دی کہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن اس نے خود گھڑا، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے تو 23 سال صرف بات کی، نوح علیہ السلام کو دیکھیں 950 سال سمجھاتے رہے اپنی قوم کو، قوم تھی کہ مانگ کے نہیں دے رہی تھی، تو آپ ان کو کہہ دیجیے اگر میں نے قرآن گھڑا تو میرا جرم میرے اوپر، یعنی اگر قرآن گھڑنا جرم ہے، جو ظاہر ہے کہ خود سے گھڑنا تو جرم ہے نا، تو میرا جرم میرے اوپر، کیونکہ ان کا الزام تھا یہ۔ فرمایا نوح علیہ السلام کو دیکھیں، تو اب پھر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو کیا کہا کہ نوح آپ بھی غم نہ کرنا، یعنی میں نے نوح کو بھی یہی کہا تھا کہ غم نہ کرنا، جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ لے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بالکل دل پریشان نہ کریں، جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق اللہ نے دے دی وہ ایمان لے آئے ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ پہلی آواز پہ لبیک کہہ کے آ جاتے ہیں، آمنا بہی، ہم ایمان لائے ساتھ اس پر۔ نجاشی اس کی آنکھیں بہ نکلی، قرآن سن لیا اور کیا کہا، وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ،
اللہ ہم ایمان لے آئے اس پر، اور کیوں نہ لائیں؟ ہم نے جب حق کو دیکھ لیا، ہم نے حق کو پہچان لیا، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھتے۔ تو الحمدللہ ہم کو، میں نے سے زیادہ پڑھی کتاب، سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب قرآن ہے، رب یاد کرتے ہیں، ہم نے پنسورے بنا بنا کر پھاڑے ہوئے، سمجھا ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ آ جائے نا، تو پھر انسان کبھی شرک نہ کرے۔ صرف ایک یہ لفظ جس کو ہم پانچوں نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ میں ہر دفعہ آپ کو یہ بات بتاتی ہوں، دعویٰ اکیڈمی والوں نے اس پر پورا ایک اکثریت تو تسلی دی جا رہی ہے، اللہ کے رسول، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہ کریں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اور نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ نوح بالکل غم نہ کرنا، بس تحقیق جو تمہارے ساتھ آ چکے ہیں نا، آ چکے ہیں، اب اور یہ نہیں مان لائیں گے، تو بنا لے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، تو کشتی بنا۔ اب آ گیا وہ وقت جس کے لیے وہ کہہ رہے تھے اگر سچے ہو تو لے آؤ، اور وہ ہم نے وہی، اور بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی کے مطابق، تب بھی مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو استغفر اللہ بڈھا سٹیا گیا ہے، کیونکہ پانی تو تھا نہیں کہیں کہ یہ کیا بنا رہا ہے، اس میں یہ پانی کہاں ہے جس میں بیٹھ کے یہ چلائے گا اس کو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ پہلی کشتی تھی، پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ جیسے لگتا ہے جیسے نوح علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوں گے، واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بھی آیونینا و واہینا، میری آنکھوں کے سامنے بنا اور میری وحی کے ساتھ بنا۔ گویا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مسلسل بتا رہے تھے، ساتھ ساتھ فرشتوں کی مدد سے ہوگا، واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کے اس طرح اس کشتی کو بنا۔ تو ممکن ہے نوح علیہ السلام نے بھی کوشچن کیا ہو، یعنی ایک سوال اٹھتا ہے نا، میں اس کے لیے آپ کو، میں نہیں جانتی، یہ میں تفسیر کا حصہ نہیں، تیری میں جسٹ سمپل بات کروں کہ انہوں نے پوچھا ہو، کیونکہ وہ مذاق جو اڑا رہے تھے کہ اس کو کہاں چلاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے ان کو یہ پتا تھا کہ یہ پانی پہ چلے گی، جبکہ وہ پہلی کشتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کوئی سوال جواب کیے ہوں گے، تو نوح علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ بنا اور یہ پانی پہ چلے گی، تو وہ ہنستے تھے کہ پانی ہے کہاں، اچھا یہ پانی پہ چلے گی، اور بہت بڑی کشتی تھی وہ، جو کہ کہتے ہیں کہ اب کہیں اس کا کچھ مطلب نظر آیا ہے، واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ انیلا جی نے ایک دفعہ آگے بھی کلاس میں بات کی تھی، تو ممکن ہے کہیں مل گئی ہو۔ بہرحال یہ اس کے ملنے نہ ملنے کا، چونکہ لیکن اس کا قرآن میں ذکر ہے، تو اس کا ملنا قیامت سے پہلے لازم ہے، تو بہرحال مل گئی ہو۔ آگے ہم چلتے ہیں، کیونکہ اس کا ہمارے ایمان سے ایسا تعلق نہیں۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اللہ نے کی آنکھوں کے سامنے، اللہ نے کہا میرے سامنے بنا اور میری وحی کے مطابق بنا، ہمیں منون اس پر ایمان یقین رکھنا، ہمارا یہ ایمان بالغیب ہے، اور مت گفتگو کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بابت جنہوں نے ظلم کیا اور وہ غرق کیے جائیں گے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو منع بھی کر دیا گیا کہ اور کسی کے بارے میں آپ بات بھی نہیں کریں گے۔ اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے؟ پیچھے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ کبھی اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ منافقین کے لیے آپ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ ان کے لیے استغفار نہیں کریں گے۔ لیکن آج اگر کسی کو کہہ دو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ خودکشی حرام موت ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے بخشش نہیں، مطلب ہم نہیں مغفرت کر سکتے۔ اسی طرح کافر جو مر جائے اس کے لیے ہاں زندگی میں اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ تو دن رات کرے، لیکن مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کفر پہ مرا ہے۔ اور وہ نوح علیہ السلام بناتے رہے کشتی، جب بھی گزرتے ان کے پاس سے وڈیرے ان کے قوم کے، تو وہ تو اس کا مذاق ہی اڑاتے ان سے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا آج تم جس چیز کا مذاق اڑاتے ہو نا، اڑاتے رہو، ایک دن اسی مذاق، یہ جو مذاق جس کا اڑا رہے ہو نا، یہی تمہیں گھیرے گا۔ یعنی
وہ پانی جس کو تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ پانی ہی تمہیں گھیر لے گا ان قریب. تم جان لو گے کون شخص ہے جو اس عذاب، جس کے اوپر وہ عذاب آئے گا اور وہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دے گا، اور کون ہے جو اس دائمی عذاب یعنی آخرت کے عذاب میں بھی اترے گا. یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور جوش مارنے لگا تنور، تو ہم نے کہا سوار کر لے اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے، نر اور مادہ، ہر ایک میں سے دو دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کے جس سے کہ پہلے بات گزر چکی. کون تھے یہ؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا کنان. آگے ہم ابھی انشاءاللہ اس میں ہی پڑھیں گے، لیکن یہ بیوی بھی شامل تھی. وجہ کیا تھی؟ وہ حق پر تھے، یعنی ایمان والے تھے، لیکن اپنی قوم سے ہمدردی رکھتے تھے، اپنی قوم کے ساتھ رہتے تھے، اپنی قوم کی طرف ان کا رجحان تھا. یہ تھی، بد کردار نہیں تھی. کبھی بھی انبیاء کی زوجہ جو ہوتی ہیں وہ بد کردار نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تنور ابل پڑا. تنور کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے اندر. تندور ہے نا ہمارے بھی زمین کے اندر، تو زمین کے اندر سے پانی اس طرح ابلا، جیسے تنور میں آگ لگائی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر سے آگ نکلتی ہے، اس طرح پانی، ہر طرف پانی پانی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوار کر دو اس میں دو دو، ہر چیز کے دو دو جوڑے، کیونکہ پوری دنیا ایک طرف دفعہ ختم ہو گئی تھی. اور پھر نوح علیہ السلام کو اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ سے ایک طرح سے لوگ پیدا ہونے شروع ہوئے، اور نبات، کیونکہ پوری ہر جگہ پہ پانی آ گیا تھا. بس جو ایمان لے آئے اور جو نہیں مان لاتے، ان کے ساتھ بہت نہیں مان لاتے مگر بہت ہی تھوڑے. اور نوح علیہ السلام نے کہا تم سوار ہو جائے اس کشتی میں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور وہ کشتی چلتی تھی انہیں لے کر ایسی موجیں جو پہاڑوں جیسی تھی، یعنی کشتی چل رہی تھی، پانی آ گیا، آسمان بھی برسا، زمین نے بھی پانی ابل پڑا، اور کشتی چل رہی ہے. اتنی اتنی بڑی موجیں جیسے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ دونوں طرف، لیکن کشتی درمیان میں چل رہی ہے، آرام سے چل رہی ہے. کیسے؟ ویسے اتنے اتنے بڑے جب موجیں ہوتی ہیں تو وہ تو جو ہے وہ تو اس کو ہم سمندری طوفان کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ چل رہی ہے کشتی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا کے ساتھ چل رہی ہے. اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور وہ تھا سب سے الگ تک. اس نے کہا اے میرے بیٹے سوار ہو جا آج میرے ساتھ، اور نہ تو ہو ظالم کافر قوم کے ساتھ. اس نے کہا میں ابھی پناہ لیتا ہوں کسی پہاڑ کی، وہ مجھے بچا لے گا پانی کے عذاب سے. نوح علیہ السلام نے کہا کوئی تجھے بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے، مگر ہاں وہی صرف بچے گا جس پر اللہ نے رحم کر دیا. اور اسی دوران ان کے درمیان کیا ہوا؟ حائل ہو گئی ایک موج، اور وہ ان کے آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام نبی، اتنے پیارے نبی اللہ کے، جن کے بعد دوبارہ ایک طرح سے پوری دنیا ان کی اولاد میں سے پھر بنی، اور ان کا ایک بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. کچھ نہیں کر سکے. ہم کن پہ تکیہ کرتے ہیں نا، کچھ نہیں کر سکے. اور کہا گیا زمین تو نگل اپنا پانی، زمین کو کموا اپنا پانی. اب سب کچھ معاملہ ہو گیا، اب زمین کو کہا گیا پانی نکل دے، اور آسمان کو بھی کہا گیا کہ تو بھی رک جا، برسنے سے رک جا. اور کم کر دیا گیا پانی، اور فیصلے کا فیصلہ کر دیا گیا جس کام کا فیصلہ کرنا تھا، یعنی عذاب آ گیا، اور کشتی جا کے ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر. اور کہا گیا دوری ہو لعنت و ظالم قوم پر، یعنی بچا کے اللہ تعالیٰ لے آئے نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو، جو چند لوگ تھے وہ لے آئے. اور اس کشتی میں جانوروں کے بھی تھے، پودوں کے بھی، ہر چیز کے جوڑے تھے، ہر چیز کے جوڑے. اللہ نے واضح کہا اٹھا کے رکھ لو نوح. اور بہت بڑی کشتی تھی، کہتے کئی منزلہ بھی تھی. اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بلا شبہ تیرا وعدہ تو سچا ہے. اللہ تو نے تو کہا تھا کہ تجھے تیرے اہل کو بچا لوں گا. سوار کر لے تو اپنے اور اپنے گھر والوں کا. اللہ پیچھے کہا نا اس میں نر اور مادہ سوار کر دے اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لے. تو اللہ میرا بیٹا، دیکھیے محبت تو ہوگی نا اپنے گھر والوں سے. گھر والے پتہ ہے ہمیں کہ غلط بھی ہیں، پھر بھی فطری محبت ہے، یہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے. یہ گھر والے جو ہوتے ہیں نا، ہماری چوائس نہیں ہے. آپ چوائس سے نہیں ان کو لے سکتے کہ یہ والا بیٹا مجھے پسند نہیں ہے، چلو اس کو ہٹا دو، میں کسی اور کو اپنا بیٹا بنا لوں. نہیں، وہ جیسا بھی ہے وہ ویسا ہی آپ کا ہی ہے. اس کی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس کو چینج کرنے کی. ہاں اخلاق اور اس کے ساتھ آپ سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو بدل نہیں سکتے کہ آپ اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے.
وہ تو میرا اہل ہے, اللہ میرے گھر والوں میں سے تھا, بلا شبہ تیرا وعدہ سچا, اور تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرتا ہے, تو تیرا فیصلہ سب سے بہترین. یعنی میں تیرے فیصلے پہ نہیں کر رہا کوئی بات, لیکن اللہ تھا تو میرا گھر والا نا. اب بیٹے کی محبت بھی آ رہی ہے, تڑپ رہے ہیں, باپ ہے. اللہ نے کہا نو, بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا, وہ ایک غیر عمل صالح تھا, وہ ایک برا عمل تھا, وہ ایک بہترین نیک عمل نہیں تھا. یعنی وہ نیک انسان نہیں تھا. نیک عمل, پورا ایک عمل کو انسان کہا جا رہا ہے یہاں. اور نہ تو مجھ سے سوال کرنا اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں. بڑی سخت آیات ہے. بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. گویا ایسا سوال جس جو اللہ کو پسند نہ کرنا, اللہ تعالیٰ اس کو جاہلیت کا نام دے رہے ہیں. انہوں علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, انی اعوذ بک, اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اگر کہ میں ایسا سوال تجھ سے پھر کروں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو یقیناً میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اب ہم اپنے ذرا سوال و جواب دیکھ لیں, ہم اپنے رب کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کا انداز دیکھیں. جیسے ہی اللہ نے کہا نوح مت کرنا اس کے بارے میں بات, وہ بیٹا تیرا تھا پر عمل صالح نہیں تھا, وہ اچھا انسان نہیں تھا, وہ اچھا عمل نہیں کرتا تھا, اس لیے ہم نے اس کو تجھ سے جدا کر دیا. ابھی پیچھے ہم نے کیا بات کی, اللہ کی امانت ہے. فوراً کا اچھا اللہ میں معافی مانگتا ہوں جو میں غلط سوال تجھ سے کر بیٹھا, مجھ پر رحم کر دے, اگر تو نے نہ کیا تو خسارہ پانے والا میں ہو جائے گا. کہا گیا اے نوح تو اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے, برکتوں کے ساتھ تجھ پر, برکتیں ہوں گی تجھ پر اور ان لوگوں پہ جو تیرے ساتھ آئے, اور کچھ جماعتیں ہوں گی ان قریب ہم فائدہ دیں گے تمہیں, پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب بڑا درتر. یعنی پھر جو نافرمانی کرے گا, اور ایسا ہی ہوا. پھر ہم نے دیکھا کچھ عرصے بعد, جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہی شرک کی جو تھی ابتدا بھی ہوئی, جب وہ فوت ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ پھر لوگوں میں شرک آ گیا, پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, پھر کوئی نبی آیا وہ لے کے ان کو نکل گیا. تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہا, کب تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی, ہم وہی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف, آپ تو نہیں جانتے تھے, نہ آپ اور نہ آپ کی قوم. اس وحی سے پہلے آپ کو کیا پتا تاکہ نوح علیہ السلام نے کیسے کشتی بنائی, کیسے پانی آیا, کیا ہوا, یہ تو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا. چنانچہ آپ کیا کریں, آپ اس سے یہ سبق لیں, سیکھیں, آپ صبر کیجئے. بے شک انجام متقین ہی کا ہے. یعنی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بچ گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر ہی کیجئے, آپ مت پریشان ہو مشرکین مکہ پر. ظاہر اپنی قوم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, دل دکھتا تھا ان کا کہ میری قوم مجھے صادق اور امین کہتی تھی اور اب میری بات نہیں مان رہی. اور پھر ہم نے آگے ہاد علیہ السلام, قوم ہود, ہاد کی طرف قوم ہود کا قصہ ہم نے بھیجا ہاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. اس نے کہا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا, نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے. میری قوم نہیں, میں سوال کرتا تم سے کسی بھی اجر اس تبلیغ پر, میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تم بخل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اے میری قوم تم بخشش طلب کرو, استغفار کرو اپنے رب سے. اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بھی بادل برسائے گا اور تمہیں بڑھا دے گا, تمہیں قوت میں, جس قوت میں ابھی تم ہو. اور مت تم گرو گردانی کرو مجرم بن کر, اللہ کی بات سے گرو گردانی مت کرو, بات سنو اللہ کی. میں اللہ کا پیغام لے کر آئی ہوں, استغفار کرو, اللہ آسمان کو تم پر برسائے گا. یعنی خوب اناج اگے گا, اور آسمان کا برستا رحمتیں ہوتی ہیں, تو اناج اگتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, پانی اکٹھا ہوتا ہے, اور پانی زندگی کی علامت ہے. انہوں نے کہا اے ہود, نہیں تو لایا ہمارے پاس کوئی واضح دلیل, اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو صرف تیرے کہنے پہ, اور نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے, نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ مبتلا کر دیا تجھے ہمارے کسی معبود نے برائی کے ساتھ. یعنی جن معبود تو ہمارے بتوں کی جو توہین کرتا ہے نا, خود اس نے انہوں نے تجھے مبتلا کر دیا کسی برائی کے ساتھ, یعنی تیرے دماغ میں خلل ڈل گیا. خود علیہ السلام نے کہا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو, اور تم بھی گواہ ہو کہ بے شک میں تو بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. دیکھو قیامت کے دن تم خود گواہی دو گے اس بات پہ کہ میں نے نہیں تمہارے ساتھ شرک کیا, بلکہ میں نے تمہیں اس سے روکا, اور میں اس پہ گواہ کس کو بناتا ہوں, اللہ کو. اللہ کے سوا میں تم نہیں, میں شریک کرتا کسی کو اس اللہ کے سوا, اور لہٰذا تم تدبیر کر لو مجھے نقصان پہنچانے کی, سب مل کر, پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دینا,
میرا निगहबान कौन है? अल्लाह। बेशक मैंने भरोसा किया अल्लाह पर, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तुम नहीं उसको रब मानते तो मेरा क्या कसूर है? वो तो तुम्हारा भी रब है, तुम भी आ जाओ, वो तुम्हें भी पनाह देगा, वो तुम्हें भी बचाएगा, तुम पर भी अपनी रहमतें भेजेगा। नहीं कोई चलने वाला जानदार मगर वो, अल्लाह पकड़े हुए इसकी पेशानी को बिलाशुबा मेरा मेरा रब सीधे रास्ते पे है। यानी तुम किस तरह इतराते हो? पेशानी जो है ना, ये जिसके ये कभी आपने अगर देखी हो ना रेसलिंग वगैरह, तो जब यहाँ से कोई पकड़ लेता है ना पेशानी के बालों से, तो फिर खुद को छुड़वाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इस अल्लाह ताला फरमाया कि अल्लाह के कब्जे में है पेशानी हर जानदार की। वो यहाँ से पकड़े हुए है तुम्हें, तुम कहाँ बचोगे? तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह का रास्ता सीधा है, क्योंकि मेरा रब खुद बिल्कुल सीधे रास्ते पे, आ जाओ तुम भी सीधे रास्ते पे। फिर अगर तुम रूहगर्दानी करो तो तहकीक मैंने पहुंचा दी तुम्हें वो चीज जो जिसके साथ मैं भेजा गया था, यानी अल्लाह की सारी वही, अल्लाह का पैगाम मैंने दे दिया, और तुम्हारा जानशीन बना देगा। और तुम जानशीन बना देगा मेरा रब एक और कौम का। तुम नहीं मानते हो तो कोई और कौम आ जाएगी दूसरी, और ना तुम नुकसान पहुंचा सकोगे उसको कुछ भी। बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। और जब आ गया हमारा हुक्म तो हमने निजात दी हूद को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे साथ उसके अपनी रहमत से, और हमने निजात दी उनको उस निहायत सख्त अजाब से। और ये हाद हैं, उन्होंने इनकार किया अपने रब की आयतों का और नाफरमानी की रब के रसूलों की, और उन्होंने पैरवी की हर सरकश हनाद हुक्म देने वाले की। यानी उन्होंने पैरवी किसकी की? अपने उन सरदारों की जो सरकशी का हुक्म देते थे, और उनके पीछे लगाई गई दुनिया लानत, और क्यामत के दिन भी लानत उन पर आगा रहो। यकीनन कौम हाद ने इनकार कर दिया अपने रब का। सुन लो, दूरी है हाद वालों के लिए, कौम हूद के लिए। और हमने भेजा समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को। उन्होंने कहा मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, क्या है तुम्हारे लिए? तुम क्यों नहीं उसकी इबादत करते? उसके सिवा तो कोई माबूद नहीं है। उसी ने पैदा किया तुम्हें जमीन में, और उसी ने आबाद किया तुम्हें। सो उससे बख्शिश तलब करो, इस्तगफार करो उसकी तरफ, फिर तौबा करो उसकी तरफ। बेशक मेरा रब बहुत ज्यादा दुआएं कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा है साले, तहकीक तू तो था हम ही में, हमें उम्मीदों का मरकज इससे पहले। क्या तू हमें रोकता है इससे कि हम इबादत करें इनकी जिनकी इबादत करते थे हमारे आबाओ-अजदाद? यानी साले हम तो तुझे बड़ा अच्छा समझते थे कि तू तू किस काम पे लग गया कि तू आके हमें उस चीज से रोकने लग गया जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। और अलबत्ता यकीनन अलबत्ता इस शक में है हम इस चीज से जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है, और हमने तो बहुत ज्यादा तूने शक में डाल दिया है कि तू कैसी बातें कर रहा है, तू हमारे माबूदों को क्यों झुटलाता है जबकि हम तुझे अच्छा समझते थे। सालिया ने कहा मेरी कौम, भला बताओ तो, अगर मैं वाज़िया रोशन निशानी पे अपने रब की तरफ से, यानी मेरे पास तो रब की तरफ से नबूवत आई है, तो मैं तो रोशन दलील पे हूँ, फिर कौन मेरी मदद करेगा? अगर मैं नाफरमानी करूं अल्लाह की, तो कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के अजाब से? फिर अगर तुम्हारी मान लूं तो तुम तो ज्यादा करोगे मुझे सिर्फ खसारे में। तुम्हारी बातें मान लूं तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान करूंगा, जबकि अल्लाह ने मुझे नबूवत दी, इतनी बड़ी रहमत की, तो मैं उससे ना रूगर्दानी कर जाऊं? ऐ मेरी कौम, ये ऊंटनी है अल्लाह की, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी। अब कौम ने निशानी मांगी, ऊंटनी अल्लाह ने निशानी दे दी। कहते इनके सामने निकली ऊंटनी, और सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ये देखो ऊंटनी है, ये अजीम निशानी है अल्लाह की, बस इसको छोड़ दो, चढ़ती फिरती रहे जमीन में, अल्लाह की जमीन में, और तुम इसे हाथ ना लगाना बुराई के साथ, और ना पकड़े ना, वरना तुम्हें आन पकड़ेगा एक अजाब बहुत ही बड़ा अजाब करीब ही से। फिर उन्होंने क्या किया? हुआ क्या था कि असल में इनको कहा गया कि एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग पानी पियोगे। ऊँटनी इनका पानी सारा पी लेती थी। आज़माइश थी ना अल्लाह की, क्योंकि इन्होंने मुआवज़ा माँगा था। जब अल्लाह ताला मुआवज़ा देते हैं फिर अल्लाह ताला की वो आज़माइश बड़ी सख्त होती है, और अगर कोई उसमें फिर पूरा नहीं उतरता तो ज़ाहिर है फिर अज़ाब आता है। उन्होंने क्या किया कि इनके कुछ सरदारों ने, वही फिर मुतकब्बिर लोग, कि चलो इस ऊँटनी को ही मार देते हैं। अल्लाह ने क्या कहा था, इसको बुराई के साथ हाथ ना लगाना, ये जहाँ मर्ज़ी खाती फिरती रहे, इसको मत छेड़ना। फिर उन्होंने टाँगें काट दी उसकी। तो सालिया ने कहा चलो अब फ़ायदा उठा लो अपने घरों में 3 दिन, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया कि सालिया अब इनको बता दो। इन्होंने अल्लाह की ऊँटनी के साथ ऐसा किया है, तो अब ये 3 दिन अपने घरों में जो करना है ये कर लें, उसके बाद वो वादे का दिन आ जाएगा जिसके बारे में झूठ नहीं बोला गया। फिर जब आ गया हमारा हुक्म अज़ाब, तो हमने निजात दी सालिया को और लोगों को जो ईमान लाए थे साथ उसके अपनी रहमत से। और रुसवाई में भी, क़यामत के, और रुसवाई होगी क़यामत के दिन भी, बेशक आपका
अब वो बहुत ताकतवर और बहुत जबरदस्त है। आप पकड़ा इन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था, एक चीख ने, फिर तो वो अपने घरों में हो गए घुटनों के बल गिरे हुए, गोया कि वो कभी इसमें बसे ही नहीं थे, यानी ऐसे गए कि कभी बसे ही नहीं थे। कहते हैं चीख सुनाई दी, इनके कान फट गए, इनकी छतें गिर गई, बुरी हालत हो गई इनकी। अगारो बेशकों में समूद ने इनकार किया था अपने रब का, सुन लो, दूरी है, लानत है समूद वालों पर। और अलबत्ता तहकीक आए हमारे कासिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर, उन्होंने कहा सलाम है, आकर सलाम अर्ज किया। इब्राहिम ने कहा सलाम हो तुम पर। फिर न देर की इब्राहिम ने और फटाफट गए और जाकर एक बछड़ा ले आए भुना हुआ। चुनाचा जब देखा, यानी फौरन मेहमान नवाजी की, जो था वो हाजिर कर दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनके हाथ नहीं पहुंचते इस बछड़े की तरफ, यानी वो खा नहीं रहे, तो उन्हें अपने दिल में डर सा महसूस हुआ। क्यों? इसलिए कि उस वक्त यानी जो किसी के घर आता था ना दुश्मनी की नीयत से, तो वो कुछ उसके उनके घर तक खाता नहीं था। तो उन्होंने भी, फरिश्तों ने भी ना खाया, तो असल में वो तो फरिश्ते थे, वो कोई दुश्मनी की नीयत से तो नहीं आए थे। उन्होंने तो आके सलामती भेजी, लेकिन असल में क्या था कि वो चूंकि फरिश्ते थे, तो उनकी तो फरिश्तों को तो खाने की रगबत नहीं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता, क्योंकि इंसानी शक्ल में थे। उन्होंने कहा ना डरो, बेशक हम लूत की तरफ भेजे हुए हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी पास ही खड़ी थी और वो हंस पड़ी। फिर हमने उनको खुशखबरी दी, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों हंस पड़ी? क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी गंदे फेल में थी, तो वो चाहती थी कि इनके साथ कुछ हो। तो वो उनको खुश हो गई कि भी मतलब अल्लाह ने उनके लिए भेज दिया अजाब, अब फरिश्ते आ गए हैं। फिर हमने उनको खुशखबरी दी इसहाक की, और इसहाक के बाद याकूब, यानी पोते की भी, बेटे की भी और पोते की भी खुशखबरी दी। अब उसने कहा, बीवी ने कहा, हाय अल्लाह, मैं बच्चा जनूंगी, हालांकि मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरा खाविंद भी है बूढ़ा, बेशक ये तो अलबत्ता एक अजीब चीज होगी, यानी मैं तो भांज हूँ। तो जी क्या मतलब, मेरी औलाद कैसी होगी? फरिश्तों ने क्या क्या तू ताजुब करती है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से, और इसकी बरकतें हो तुम पर, अहले बैत बिलाशुबा वो इंतहाई करीब और इंतहाई तारीफ किया हुआ और बुजुर्गी वाला रब है जिसने तुम्हें ये पैगाम भेजा है। फिर जब चला गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खौफ, यानी फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ आ गई कि तो फरिश्ते और ये आए हैं, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो जो खौफ था कि ये तो दुश्मनी के लिए नियत से कोई आ गया मेरे घर, तो वो उनसे चाहता रहा। और वो आ गई उनके पास खुशखबरी, तो वो झगड़ा झगड़ा कर रहे थे कौमे लूत के बारे में। अब बे औलाद थे और औलाद की खबर खुशखबरी मिली, और साथ पोते की भी मिल गई, यानी अपनी औलाद और औलाद की भी खुशखबरी मिल गई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के बारे में झगड़ा करने लगे। बिलाशुबा इब्राहिम तो बड़े ही हलीम थे, बड़े आउजारी करने वाले और रुजू करने वाले थे। कितनी खूबियां अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बयान कर रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, एराज करो ए इब्राहिम, एराज करो इस बात से। अल्लाह ने कहा इब्राहिम, ये बात मत करो। इतना प्यार इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले गए, तो आखिरी आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के करीब तरीन अर्श के हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह क्या कह रहा है, असूलों पे सौदानी, पीछे सूरह अल बकरा में भी हमने पढ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी औलाद को भी पहुंचेगा, क्या फरमाया? हाँ इब्राहिम, लेकिन जो जालिम होगा उसको नहीं। अब यहाँ हमने देखा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और बीवी आंखों के सामने गए, असूलों पे समझौता नहीं। जो नहीं है इस काबिल वो नहीं है, जो गैर अमले साले है उसके लिए कोई अल्लाह ताला के पास रायत नहीं है। अब यहाँ पे क्या फरमाया, इब्राहिम एराजी करो, मत करो ये बात, क्योंकि कौमे लूत पर अजाब का फैसला हो चुका, तहकीक आ गया तेरे रब का हुक्म। रब का हुक्म आ गया, अब आप कैसे आउजारी कर सकते? आपके कहने पे रुकनी नहीं है, वो अजाब आ करेगा, वो फेरा नहीं जाएगा। और जब आए हमारे से, यानी भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास, तो वो गमगीन हो गए, इनकी वजह से, और तंग होने लगा उनका दिल, और उन्होंने कहा ये दिन तो आज बहुत ही सख्ती का है। कहते हैं जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले थे, तो लूत अलैहिस्सलाम इनके साथ निकले थे, छोटे थे, और फिर आगे उनको भी नबूवत मिल गई। और आई इनके पास, तो इनकी कौम दौड़ती हुई इनकी तरफ से, अब बहुत तंग थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इस गंदे फेल से, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। पीछे भी हमने पढ़ा ना, अल्लाह इनमें कोई रजल रशीद नहीं है जो इनको समझाए कि ये गंदा फेल ना करें। अब यहाँ फिर वही बात आ रही है, इसके पास इनकी कौम दौड़ती हुई आई। क्यों दौड़ती हुई आई? वो पहले ही से अमल बुरे करते थे। लूत ने कहा मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां हैं, यानी इनसे निकाह करो, क्या करते हो? तो कौम, बेटियां सिर्फ उनकी अपनी जाति नहीं, यानी पूरी कौम की बच्चियां बेटियां ही होती हैं, नबियों की औलाद होती है। कौम कौम के साथ साथ उनके, चूंकि जाहिर है वो